اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کا بہترین راستہ وہ 5 اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ رب العزت مسائل کو حل فرماتے ہیں، جن اعمال سے اللہ رب العزت کا قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے، جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، جن اعمال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے بندہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اعمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مبارک زندگی سے لیا گیا اور وہی اعمال آپ کو عرض کیے جا رہے ہیں۔ ان 5 اعمال کی جس بندے نے پابندی کر لی، ان 5 اعمال کے ذریعے جس بندے نے بھی اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لیا، اللہ رب العزت نے ان کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیا، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دیا۔ آپ بھی اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ میں ان 5 اعمال کی ترتیب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو پہلا کام کیا ہوا؟ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد چاہنا، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروانا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں 3 اعمال ہیں، 3 اعمال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ ہم جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد مجھ پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ میں پھر حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام فرمایا جب تم اللہ سے مانگو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ تو یہ 4 کام ہو گئے، نماز اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا، اور اس کے بعد دعا کرنا۔ یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں جوڑتا ہوں 5ویں کام کے لیے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس لیے 5واں کام ہے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کم از کم درود پاک کی مقدار 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ 5 کام ہیں، جو بندہ ان 5 کاموں کو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتی ہے، اللہ رب العزت اس کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ بس کوئی اللہ سے مسئلہ حل کروانے والا ہو، اللہ پاک سے اپنی پریشانی کو دور کروانے والا ہو، اللہ پاک اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو حل فرما دیں گے۔ اب عمل کی ترتیب کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ، آپ نے یہ 5 اعمال کا میں سیٹ اپ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ حاجت کی نیت سے 2 نفل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہ رب العزت کے کسی بھی اسم مبارک کا ذکر کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں جب آپ یہ عمل دیکھیں، آپ جو پہلا ذکر ہے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، ان دونوں اسماء مبارکہ کا ذکر کریں، اور یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی آپ کے ذہن میں ہو۔ یا رحمان یا اللہ، اے بڑی مہربان ذات اللہ، یا رحیم یا اللہ، اے بڑی رحیم ذات یا اللہ۔ اب اس عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ذریعے پکاریے، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگ لیجئے، دعا کیجئے، بھرپور دعائیں کیجئے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل کے آخر میں، شروع میں تو ہو گیا، آخر میں آپ درود پاک پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ جو دعا کریں گے آپ کی قبول ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔